آسمانی طاقت سے ان کا تعلق اور رابطہ ہے. یہ چند چیزیں تھیں جس نے انیشیلی بالکل شروع کے اسٹیج میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی اور ان کے لیے راستہ نکالا. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور چیز اسی سلسلے میں سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اکثریت کے بیچ میں اقلیت کس طریقے سے اپنے لیے اسپیس بناتی ہے، اپنے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے. جس زمانے میں سخت جنگیں چل رہی تھیں عرب اکثریت کی مسلم اقلیت سے جو مدینے میں محصور تھی، بالکل کنفائنڈ، جس طریقے سے اس وقت غزہ میں لوگ محصور ہیں، کنفائنڈ ہیں، بالکل اسی طریقے سے مکے کے لوگ کنفائنڈ تھے. ان کے اوپر تجارتی پابندیاں تھیں، وہ باہر نکل کے تجارت نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاں مال نہیں پہنچ پاتا تھا. سخت اقتصادی حصار ان کا بھی تھا اور قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عارضی صلح ہوتی ہے اور مکے کے چیف آف اسٹاف، جو فوجی طاقت کے مکے کے چیف آف اسٹاف تھے ابو سفیان، جو بعد میں اسلام بھی لائے، وہ ہرقل کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ہرقل ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کون لوگ ہیں یہ مسلمان جو کہلاتے ہیں، جو محمد آئے ہیں، ان پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، محمد ہیں، کیا ہے، دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے، کردار کیا ہے. اس وقت اس مخالف دھڑے کے چیف آف اسٹاف نے گنجائش نہیں سمجھی کہ کوئی جھوٹ بولا جا سکے مسلم اقلیت کے بارے میں. یہ ہونا چاہیے مسلم اقلیت کا حال کہ کوئی دشمن بھی
جھوٹ بدنام نہ کر سکے، کردار ایسا کرسٹل کلیئر اور بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے. ابو سفیان سچ کہنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، صدقے کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے بڑے اچھے کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، ایماندار لوگ ہوتے ہیں، ہمدرد لوگ ہوتے ہیں. یہ اس وقت کی ایک امیج تھی. ایک اور چیز جو اس وقت کا ایک خاص پوائنٹ جس کو نوٹ کرنا چاہیے اس وقت کی مسلم اقلیت کے بارے میں، کہ وہ مسلم اقلیت کمزور بہت تھی، اس کے دشمن بہت زیادہ تھے، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں، اپنی آئیڈینٹی کے معاملے میں، اپنے تشخص کے معاملے میں کسی صلح پر تیار نہیں تھی. ظلم برداشت کرنے کو تیار تھی، وہ نقصان برداشت کرنے کو تیار تھی، وہ ہر قسم کی اذیتیں سہنے کو تیار تھی، مگر دین کے معاملے میں کوئی صلح کرنے کو تیار نہیں تھی. چوتھی چیز جو بہت مارک کرنے کی ہے وہ یہ کہ جس سسٹم کے بیچ میں، جس سوشل سسٹم کے بیچ میں، جس ملکی قانون کے تحت، جس کانسٹیٹیوشن اور جس عرف کے تحت مسلم اقلیت رہتی تھی، وہ اس کو اپروو کرتی تھی، اس کو نگیٹ نہیں کرتی تھی، اور وہ اس کے ذریعے اپنے تحفظ اور اپنے سوشل سیکیورٹی کا انتظام کرتی تھی. اس قانون کے ذریعے ظالم سے بدلہ لینا، اس قانون کے ذریعے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ کام اس وقت کرتی تھی. اور اس کے بہت زبردست ثبوت تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ملکی دستور اور قانون کے ذریعے اپنے لیے تحفظ کا اور سیکورٹی کا سامان اس وقت کی مسلم اقلیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس وقت کا ایک قانون تھا جوار کا قانون، وہ بھی اس کو بھی استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت کا ایک قانون تھا کہ خاندان تحفظ کرتا تھا، اس کو استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ 4-5 جو نکات ہیں یہ بہت اصولی رہنمائیاں ہیں مسلم اقلیتوں کے لیے. میں مختصر سے لفظ میں اس کو دہراؤں اور اس سے ایلیبریٹ کر کے اس بات کو ذرا کہنا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے کی مسلم اقلیتوں کے سامنے بھی یہی لائحہ عمل ہے. نمبر 1، کیریکٹر میں ایسا صاف کردار ہونا اور اتنا بلند کیریکٹر، ایسا اخلاق اور انسانوں کی مدد کا ایسا جوہر ہونا چاہیے مسلم اقلیت کے اندر کہ وہ اگرچہ کمزور ہو، اگرچہ غریب ہو، لیکن اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہوتی ہو، اس کے ذریعے مظلوموں کی مدد ہوتی ہو. یہ جب تک امیج نہیں بنے گی، جب تک مسلم اقلیت کے لیے اکثریت کے دلوں میں ہمدردی نہیں پیدا ہوگی. ہوتا یہ تھا کہ سسٹم ظلم کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام ظلم نہیں کرنے دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے بھلے لوگ ہیں، ان پر ظلم نہیں کرنے دیں گے ہم. یہی ہونا چاہیے ہندوستان میں بھی، اور یہی ہونا چاہیے دوسرے ملکوں میں بھی، کہ ہماری امیج ایسی ہو کہ لوگ سینہ نکال کے سامنے آ جائیں کہ ہم مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہماری سوسائٹی کو ان سے بہت فائدے ہیں. دوسری چیز، ایک روحانیت، اللہ سے تعلق اور عبادت کے مسئلے میں ہمیں ضرور نمایاں ہونا چاہیے. انسانیت بڑی پیاسی ہے اس وقت سچی اسپریچولیٹی کے لیے. اگر ہمارے اندر روحانیت ہوگی تو لوگ بہت تیزی سے ہمارا استقبال کریں گے. تیسری چیز بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے دینی تشخص، اپنے دینی شعائر، اپنے دین کی حفاظت کے بارے میں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم جانوروں کی طریقے سے راتب اور چارے پہ گزارا کرنے والے لوگ کہ ہمیں ہر حال میں بس اپنے روزی روٹی کی فکر ہو. نہیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی، اپنے عقائد، اپنی عبادت، اپنے دین کی بھی فکر ہے. ہم سینے سے جا کے دین کو رکھیں گے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہمارا اسٹینڈ بالکل فرم اور واضح ہونا چاہیے. ہر ایک کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان کسی حال میں اس پر صلح نہیں کریں گے. اور آخری چیز، جن ملکوں میں مسلم اقلیتیں رہتی ہیں وہ وہاں کے قانون کے مطابق، وہاں کی سوسائٹی کے عرف اور کلچر کے مطابق اپنی سیکیورٹی کا کام لیتے رہیں، عدالتوں سے رجوع ہوں، ہیومن رائٹس کی تحریکیں چلائیں اور ہیومن رائٹس کے گروپس کو منظم کریں. میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں ہم لوگ سبق کے طور پر محفوظ کر لیں تو سال بھر پوری زندگی بلکہ ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے اتنا پیغام سیرت کا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سنجیدگی کے ساتھ اس طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول علیہ وسلم.
انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے؟ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی، یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل۔ کیجیے 04023313820 اور 233-133-80۔ آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام نظر آداب ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV انڈیا۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ عام آدمی پارٹی نے 20 ریاستوں سے لوک سبھا انتخابات لڑنے کا کیا اعلان، راہل کے علاوہ سونیا اور ملائم کے خلاف بھی کھڑے کیے جائیں گے امیدوار۔ دہلی جل بورڈ میں 800 ملازمین کے تبادلے، 3 عہدیداروں کو کیجریوال حکومت نے کیا معطل۔ جسٹس گنگولی نے مغربی بنگال حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ کے عہدے سے دیا استعفی، قانونی ماہرین نے کیا خیر مقدم۔
اور خاتون کی جاسوسی معاملہ، مودی اور امت شاہ کے خلاف FIR درج کرنے سے گجرات پولیس نے کیا انکار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عام آدمی پارٹی نے ملک کی 20 ریاستوں سے لوک سبھا انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی پارٹی UP کی تمام 80 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق راہل گاندھی کے خلاف کمار وشواس مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ سونیا گاندھی اور ملائم سنگھ یادو کے خلاف امیدواروں کے ناموں کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ دہلی کا قلعہ فتح کر چکی عام آدمی پارٹی لال قلعہ فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی کے مطابق ملک کی 20 ریاستوں سے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے کانگریس صدر سونیا گاندھی، نائب صدر راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو کے خلاف بھی امیدوار اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کمار وشواس راہل گاندھی کے خلاف میدان میں اتر سکتے ہیں، جبکہ سونیا گاندھی اور ملائم سنگھ یادو کے خلاف جلد ہی امیدواروں کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ کمار وشواس بھی اس تعلق سے پر امید نظر آتے ہیں۔ They have already decided the timeline of 15th of January and I have applied it, and when party take a call, and I hope I will be a candidate from Amethi because I am the lone person who has applied from Amethi, and district committee has already recommended my name for candidature. عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان سنجے سنگھ کے مطابق 15 فروری تک پارٹی تمام امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دے گی، جبکہ پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے امیدوار 15 جنوری سے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ سنجے سنگھ نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر امیدوار کو اپنے متعلقہ حلقے سے 100 افراد کے دستخط لانے لازمی ہوں گے۔ پارٹی کے مطابق ضلعی اور ریاستی سطح کی مانیٹرنگ کمیٹیاں امیدواروں کے ناموں کو قطعیت دیں گی۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے کئی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو، رام ولاس پاسوان، فاروق عبداللہ، ممتا بنرجی، مایاوتی جیسے لیڈر خود کو سیکولر قرار دیتے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں یہ لیڈر BJP کے حلیف رہ چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ دہلی کی اروند کیجریوال حکومت نے دہلی جل بورڈ کے 3 عہدیداروں کو معطل اور 800 ملازمین کا تبادلہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پانی کی سربراہی کے میکانزم کو درست کرنے کے لیے دہلی حکومت نے یہ تبادلے کیے ہیں۔ اروند کیجریوال حکومت دہلی جل بورڈ کی کارکردگی پر مسلسل نظر بنائے ہوئے ہے۔ کیجریوال نے اقتدار کے پہلے دن ہی دہلی جل بورڈ کے CEO دیواشری مکھرجی کا تبادلہ کیا تھا۔ اب 10 روز بعد کیجریوال حکومت نے دہلی جل بورڈ میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ کیجریوال حکومت نے دہلی جل بورڈ کے 3 عہدیداروں کو معطل اور 800 ملازمین کا تبادلہ کر دیا ہے۔ چیف واٹر انالسٹ ونود کمار، میٹر ریڈر پٹواری سنیل کمار اور اتل پرکاش کو حکومت نے معطل کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر PWD منیش سسودیا نے بتایا کہ ایک ٹی وی چینل کے اسٹنگ آپریشن میں یہ تینوں عہدیدار رشوت طلب کرتے ہوئے پائے گئے تھے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے تینوں عہدیداروں کی معطلی کے احکامات جاری کیے۔ سسودیا کے مطابق دہلی حکومت نے اس رشوت ستانی معاملے کی تحقیقات اینٹی کرپشن بیورو کے ذمہ کر دی ہے۔ سسودیا نے بتایا کہ اس اقدام کے ذریعے حکومت سرکاری ملازمین کو یہ واضح اور سخت پیغام دینا چاہتی ہے کہ بدعنوانی کا دور ختم ہو چکا ہے اور ایماندارانہ سیاست کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ منیش سسودیا کے مطابق تینوں عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ایک اور بڑی تبدیلی کے طور پر کیجریوال حکومت نے دہلی جل بورڈ کے 800 ملازمین کے تبادلے کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پانی کی سربراہی کے میکانزم کو درست کرنے کے سمت میں دہلی حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال ہی دہلی جل بورڈ کے چیئرپرسن ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کیجریوال کی ہدایت کے بعد ہی تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ دہلی جل بورڈ کے ذرائع کے مطابق جو افسر گزشتہ 3 برسوں سے ایک ہی عہدے پر کام کر رہے تھے، ان کے تبادلے دوسرے مقامات پر کیے گئے ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ اروند کیجریوال نے انتخابی منشور میں ہر گھر کو روزانہ 700 لیٹر پانی مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جسے انہوں نے وفا بھی کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر پرشانت بھوشن کے کشمیر میں فوج کی تعیناتی سے متعلق بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے پرشانت بھوشن کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ادھر پرشانت بھوشن نے میڈیا پر ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر پرشانت بھوشن کے کشمیر میں فوج کی تعیناتی سے متعلق بیان پر تنازع پیدا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرشانت بھوشن نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مبینہ طور پر پھر یہ کہا تھا کہ کشمیر میں فوج کی تعیناتی کے سلسلے میں ریفرینڈم کرانا ضروری ہے۔ اس معاملے پر مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ خود
आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से अपने को अलग कर लिया है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है आर्मी को देश में कहाँ डिप्लॉय करने की जरूरत है, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं होता। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और दिलीप पांडे ने दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो हम इस हक में हैं कि कश्मीर का दर्द सबका साझा दर्द है, वो सबकी सहमति और आत्ममंथन से निकले। उसे हमारी राजनीति ने विद्वेषपूर्ण तरीके से उलझाया है। हम भारत की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, यही पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भूषण के बयान को मुस्तरद कर दिया। You're a political party. When you make a statement on matters which are extremely sensitive, then you have to, think, ponder, and be very, aware of the consequences of what you say. For security forces has to be linked to the kind of terror threat or the security perception we have of that area. It can't be linked to votes, or it can't be linked to populism or referendum. Some such ill-advised ideas must always be rejected forthwith. उधर प्रशांत भूषण ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। डिस्टॉर्टेड तरीके से लोग ये सब स्टोरीज चलाते हैं। आप ठीक से सुनिए क्या बोला था हमने, आपको पता लग जाएगा। वज़ीर की प्रशांत भूषण ने 2011 में भी कश्मीर में रेफरेंडम कराने की हिमायत की थी, जिस पर तनाजा पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में अफवाज की मरहलावार तौर पर कमी का फैसला लेने के लिए रेफरेंडम जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासत में अफवाज की कमी के लिए बेबाक व बाहौसला सियासतदान की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने रियासत के दाखिली सलामती के मसले से निपटने के लिए अवाम की राय जानने के लिए रेफरेंडम कराने की बात कही थी। जस्टिस ए.के. गंगोली ने मगरबी बंगाल के हुकूक इंसानी कमीशन के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस गंगोली ने कल कोलकाता में राजभवन पहुंचकर गवर्नर एम.के. नारायणन से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उनके हवाले किया। लॉ इंटर्न जिनसी हरासानी केस में नाम आने के बाद जस्टिस गंगोली पर मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के सरबराह के ओहदे से इस्तीफे के लिए मुसलसल दबाव बढ़ रहा था। मुसलसल दबाव के बाद जस्टिस गंगोली ने कल ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस गंगोली ने कल कोलकाता में राजभवन पहुंचकर गवर्नर एम.के. नारायण से मुलाकात की। दोनों शख्सियतों के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत हुई। जस्टिस गंगोली के इस्तीफे का कानूनी माहिरीन ने खैर मकदम किया है। साबिक अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने इसे एक अच्छे कदम से ताबीर किया है। ठीक है, much idea, it takes time after all. He has resigned. Better late than never. ठीक है? And the thing is, he was under so much pressure, maybe his family members also under pressure. So when he talked to me yesterday over the telephone, he was saying he was thinking of resigning. His exact words were, I'm contemplating resignation. Then I told him, Judge, I think it's the wise thing to do. दूसरी जानिब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने भी जस्टिस गंगोली के फैसले को सही ठहराया है। इंदिरा जयसिंह एक अरसे से जस्टिस गंगोली से इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। मुझे लगता है उन्होंने सही कदम उठाया है और यहाँ पे सवाल एक जज का नहीं है, सवाल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। और एक ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एक इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो दूसरों के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए उसका जो चेयरपर्सन है उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशन आरोप होना नहीं चाहिए। जस्टिस गंगोली ने
استعفا ایسے وقت دیا ہے جب مرکزی حکومت بھی انہیں عہدے سے ہٹانے کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ جمعرات کو ہوئی کابینہ میٹنگ میں جسٹس گنگولی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس داخل کرنے کی تجویز رکھی گئی تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جسٹس گنگولی لا انٹرن کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ اور بد کلامی کی تردید کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جسٹس گنگولی چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس پی ستا شیوم کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے صفائی بھی پیش کر چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ ای ٹی وی انڈیا کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انہیلدی لائف سٹائل۔ آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ ہم نے۔ یو آر آؤٹ اسٹینڈنگ راک اسٹار، میں آپ کا فین ہوں۔ گیارہ جنوری سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اربنائزیشن تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تقریباً 30% ہندوستان شہروں میں رہتا ہے۔ آج نگر میں ہی نگر کے بھیتر دو نگر نظر آتے ہیں، ایک سیواداروں کا نگر، دوسرا سیوا پانے والوں کا۔ آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز۔ بہتر شہری کرن کے لیے آج ہی اپنے آئیڈیاز بھیجیں۔ چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پی ایم۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ گجرات پولیس نے لڑکی کی جاسوسی معاملے میں وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور ان کے ساتھی امت شاہ کے خلاف FIR درج کرنے سے انکار کیا ہے۔ معطل IAS افسر پردیپ شرما گاندھی نگر پولیس اسٹیشن میں مودی اور امت شاہ کے خلاف FIR درج کرانا چاہتے تھے، لیکن پولیس انسپکٹر نے کمیشن آف انکوائری جاری رہنے کی بات بتاتے ہوئے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ گجرات کے سابق وزیر داخلہ امت شاہ پر کسی صاحب کی ایما پر ایک لڑکی کی جاسوسی کرانے کا الزام ہے۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ امت شاہ جس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں وہ نریندر مودی ہو سکتے ہیں۔ معطل IAS افسر پردیپ شرما اس معاملے پر گاندھی نگر سیکٹر 7 کے پولیس اسٹیشن میں مودی اور امت شاہ کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے پہنچے، لیکن پولیس انسپکٹر نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ پردیپ شرما نے اس ضمن میں عدالتی چارہ جوئی کی بات کہی ہے۔ پردیپ شرما کا کہنا ہے کہ پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں تحقیقاتی کمیشن یا عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا۔ معطل IPS افسر پردیپ شرما کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کے پاس صرف سفارشات کے اختیار ہوتے ہیں، جبکہ FIR درج کرنا، قانونی کارروائی کرنا اور تحقیقات کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ایک کاگنیزیبل آفینس بنا ہے، ایویڈنس میں نے دیے ہیں، جو کوبرا اور گلیل کے ریکارڈنگز تھے، آڈیو ریکارڈنگز، ان کی کاپی دی ہے۔ پنچنامے کی CBI کی پنچنامے کی کاپی جو چارج شیٹ میں سے ملی ہے وہ دی ہے۔ مسٹر سنگل کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیا ہے۔ تو کلیئر ایویڈنس میں نے دے دیا ہے کہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کرمنل افینس ہوا ہے، تو FIR ہونی چاہیے۔ لیکن پولیس انسپکٹر انچارج سیکٹر 7 کے پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج نے پہلے تو منع کر دیا اور پھر مجھے کہا کہ میں کسی سے کنسلٹ کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ ریسیو کر کے واپس کر دیا ہے۔ دوسری جانب گاندھی نگر سیکٹر 7 کے پولیس انسپکٹر کا کہنا ہے کہ معاملے میں کمیشن کی جانچ جاری ہے اور اس کی رپورٹ کے بعد ہی اس معاملے میں کارروائی کی جائے گی۔ نہیں ہے کہ انہوں نے جو گلیل کی جو CD ہے اس کے بارے میں آلریڈی گورنمنٹ نے کمیشن